بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر مسلمان جو عاقل اور بالغ ہو اس کی طرف ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے عقیدے اور اس کے دل کے ساتھ ہے، بہت سے تعلقات ایسے ہیں جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی عادات اور انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے معاملات اور لین دین کے ساتھ ہے، بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ غرضے کہ ان تمام اقسام اور انواع کے احکامات میں ایک بہت ہی نمایاں قسم کا باب ہے شعائر اسلام کا۔ شعائر اسلام کی اسلام میں حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کے جھنڈے کی حیثیت اس ملک والوں کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ ایک ملک کا جھنڈا اس کو صرف 2 گز کپڑے کا ٹکڑا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس ملک کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس جھنڈے کی توہین کرے تو اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کی عزت کو اس ملک کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے شعائر اسلام کا درجہ اسلام کے اندر رکھا ہے
اور ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کے شعائر کا احترام کرے گا اور ان کی عزت کرے گا، یہ دلیل ہوگی کہ اس بندے کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ شعائر اسلام جو ایک بہت نمایاں قسم کا باب ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، شعائر اسلام 3 طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ مقامات اور جگہیں ہیں جن کو اللہ پاک نے شعائر اسلام کا درجہ نصیب فرمایا۔ ان مقامات میں سے سب سے اونچا درجہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو نصیب فرمایا ہے۔ بیت اللہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بیت اللہ کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، عبادت کے لیے سب سے پہلی جو جگہ بنائی گئی ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو جب پیدا کرنا تھا تمام ارواح کو جمع فرمایا، اور تمام ارواح سے اللہ پاک نے سوال کیا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو اللہ کے ساتھ ایک عہد تھا اور ایک وعدہ تھا، اللہ پاک نے اس کو محفوظ کیا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حجر اسود کے اندر اس کو محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس سے آپ گزرا کرتے تو آپ فرماتے اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک، اے اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ وعدہ جو آپ نے تمام روحوں کے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دوں، اس کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے سامنے بندہ جاتا ہے تو حکم ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یا استلام کرتے وقت ان کلمات کو دہرانا اللہم انی اسألک ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہی وہ عہد ہے اور یہی وہ میثاق اور وعدہ ہے جو حجر اسود کے اندر اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو شعائر اسلام میں سے ایک قسم ہے مقامات اور وہ جگہوں کی جن کو اللہ پاک نے شعائر کا درجہ دیا، ان میں سے سب سے پہلے گھر بیت اللہ ہے، اور سب سے اونچا درجہ اللہ پاک نے بیت اللہ کو نصیب فرمایا۔ اس کے بعد مینا کا میدان ہے، مینا کے میدان کو بھی اللہ پاک نے شعائر اسلام کے اندر رکھا ہے۔ مینا کا میدان یہ وہ میدان ہے جس کے اندر اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں۔ اور مینا کا میدان یہ وہی جگہ ہے جہاں شیطان آ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو کنکریاں مار کر اس کو مردود قرار دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بات کو مانتے ہوئے کبھی بھی شیطان کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ اس بات کی یاد ہے مینا کے میدان کے اندر، لہٰذا مینا کے میدان کو بھی شعائر اسلام کا درجہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرفات کا میدان، یہ عرفات کا میدان وہی میدان ہے جہاں اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ فرمایا تھا الست بربکم، اور یہی وہ میدان ہے کہ جب قیامت کو قائم کیا جائے گا اور سارے انسانوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور میدان حشر کو قائم کیا جائے گا،
تو اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنے حکم سے ساری زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر لمبا کر دیں گے اور میدان عرفات کو ہی میدان حشر قرار دیا جائے گا۔ تو بہرحال میدان عرفات بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی شعائر اسلام کا درجہ نصیب فرمایا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا اس سے پہلے 5 آیتوں کا مطالعہ کیا جائے تو عجیب انداز سے اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 153 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم کسی مصیبت میں پھنس جایا کرو تو اللہ سے مدد مانگا کرو نماز پڑھ کر اور صبر کر کے۔ نماز پڑھ کر مدد مانگنا اور صبر کر کے مدد مانگنا، نماز کا اور صبر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے، المصلی اذا یصلی یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو نماز پڑھنے والا اللہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہوں گے۔ تو جب کسی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت کے اندر پھنس جایا کرو تو نماز پڑھا کرو، اللہ کی معیت مل جائے گی، اور صبر کیا کرو، اللہ کی معیت مل جائے گی۔ جب اللہ ساتھ ہو جائیں گے تو بڑی سے بڑی تکلیف سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ آیت نمبر 153 کے اندر اللہ یہ حکم نصیب فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 154 کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کی شان کو بیان کیا ہے جو صبر کا سب سے اونچا درجہ اختیار کرتے ہیں، اور صبر کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ شہداء ہیں، یہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ شہداء کو زندہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو 2 چیزیں اس کے ساتھ آ جایا کرتی ہیں۔ مرتے ہی ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس کا سلسلہ عمل ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک آدمی صدقہ کرتا تھا، موت آتے ہی صدقہ کرنا ختم ہو گیا۔ مرنے والے کا تمام عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی شہید ہو کر دنیا سے گیا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، باقی تمام مرنے والوں کے نامہ اعمال کو اکٹھا کرو اور اس کے اوپر مہر لگا کر عرش کے خزانے میں جمع کر دو، لیکن جو شہید ہوا ہے اس کی نمازوں کا اجر بھی لکھتے رہو، اس کے صدقہ خیرات کا اجر بھی لکھتے رہو، قیامت تک کے لیے یہ جو عمل کرتا تھا اس کا نامہ اعمال بند نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر نیکی جو وہ زندگی کے اندر کیا کرتا تھا اس کو بدستور قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کو مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرا کام مردے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مرنے والا اب کھانا نہیں کھا سکتا، مرنے والا پی نہیں سکتا، مرنے والا کپڑے نہیں پہن سکتا۔ لیکن شہید کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک آدمی شہید ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر، اللہ پاک ان کے پیٹ کے اندر ان کو رکھ دیتے ہیں، اور عرش کے نیچے اللہ نے قندیلیں لٹکائی ہوئی ہیں، اور ان پرندوں سے یہ کہا جاتا ہے
جہاں تمہارا دل چاہے جنت کے اندر پھرو اور جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ تمہاری نعمتیں ختم نہیں کی گئی ہیں، ہر مرنے والے کی نعمت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے دنیا کی نعمتیں جو بہت گھٹیا قسم کی تھیں ان کو استعمال کیا کرتے تھے، اب بہت اعلیٰ درجے کی نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ روحیں سارا دن پھرتی ہیں اور رات کو عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں اس کے اندر آ کر واپس آ جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 153 کے اندر حکم فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگا کرو صبر اور نماز پڑھ کر، اور اگلی آیت شریفہ کے اندر فرمایا جنہوں نے صبر کیا ہے اور اپنی جانوں کو خدا کے لیے قربان کر دیا ہے ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو زندہ کہنا۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت شریفہ کے اندر پھر اللہ پاک ایک اپنی عادت شریفہ کو بیان فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری عادت یہ ہے ہم ہر ایمان والے کو آزمائیں گے، ہم ہر ایمان والے کا امتحان لیں گے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کوئی ایمان والا یہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائے کہ میں نے ایمان والا ہوں یہ کہہ دیا اور پھر میرا امتحان نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ضرور بھی ضرور امتحان ہوگا، جیسا جیسا ایک بندے کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، جتنا اللہ کے نزدیک اونچے درجے کا بندہ ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے نبیوں پر آیا کرتی ہیں، پھر جتنا جتنا جس کا نبی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے دنیا کے اندر اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی عادت شریفہ کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد والی آیت شریفہ ان صبر کرنے والوں کی ایک حالت ہوتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ ایسے اونچے درجے کے ہیں، مصیبت آتی ہے تو چیختے چلاتے نہیں ہیں، واہ ویلا نہیں کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے ہیں، اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت میں تھے، اللہ پاک کو اختیار تھا۔ جیسے ایک آدمی اگر گھر کا مالک ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے گھر کو چاہے باقی رکھے، گھر کو چاہے توڑ پھوڑ دے۔ اللہ پاک کی ہم ملکیت میں تھے، اللہ کو پورا اختیار تھا ہماری ذات کے بارے میں، جون سی حالت اللہ ہمارے لیے مناسب سمجھیں اسی حالت کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے، ہماری ایک ایک تکلیف کا اللہ پاک بدلہ دیں گے۔ اگلی آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ بندے ہیں کہ ان پر اللہ پاک کی طرف سے صلوات یعنی درود ہو اور ان پر رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ خاص ہے نبیوں کے ساتھ۔ کسی بڑے سے بڑے صحابی کو اور کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صلاۃ و سلام صرف نبیوں کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسے صبر کرنے والوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے وہ کلمہ ان کی شان میں استعمال فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ ایسے بندے ہیں جو صبر کرتے ہیں، جانوں کو قربان کرتے ہیں، تکلیف پر اللہ کی شکایت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے نبیوں والا کلمہ استعمال فرماتے ہیں کہ میں ان پر ویسے ہی رحمتیں بھیجتا ہوں جیسے میں رحمتیں نبیوں پر بھیجتا ہوں۔ اس لیے کہ جب ایک بندہ صبر کرے گا تو صبر کے نتیجے میں اللہ اس کو امامت دیں گے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ صبر کرنے کی بنیاد پر امامت ملی ہے اور امامت ہی نبیوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس وجہ سے نبیوں والا کلمہ ایسے خوش نصیب بندوں کے لیے استعمال فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی ہر تکلیف پر راضی رہتے ہیں، یہ نبیوں کی صفت ہے جو ان بندوں نے اختیار کی، تو اللہ پاک بدلے کے اندر بھی وہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔
جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ جتنے احکامات انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ایک امتیازی اور ایک خصوصی باب ہے شعائر اسلام کا۔ شعائر اسلام کا درجہ اللہ کے نزدیک شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے نزدیک اس کے جھنڈے کی عزت اور احترام کا درجہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جن چیزوں کو شعائر اسلام قرار دیا ہے اس میں بعض مقامات ہیں، بعض جگہیں ہیں۔ بیت اللہ شعائر اسلام میں سے، مینا شعائر اسلام میں سے، عرفات شعائر اسلام میں سے، مزدلفہ شعائر اسلام میں سے، اور صفا مروہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے کہ حضرت ہاجرہ کا صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا اس کا زبردست اظہار ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جو سعی کی ہے اور اللہ کے حکم سے ایسی جگہ کے اندر رہنا پسند کیا ہے جس میں نہ درخت تھا نہ جس میں پانی تھا، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کو پسند آئی یہ چیز، اور اللہ پاک نے صفا اور مروہ کو شعائر اسلام کا درجہ دیا۔ تو شعائر اسلام کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو مقامات ہیں، جگہیں ہیں جس میں بیت اللہ اور یہ ساری چیزیں جو عرض کی گئیں، اسی طریقے سے تمام دنیا کی مسجدیں یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا تمام دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بیت اللہ کے ساتھ ہر مسجد کو ایک نسبت ہے، جیسے ہر بیٹی کو اپنی ماں کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے تمام دنیا کی مسجدیں شعائر اسلام میں سے ہیں۔ تو شعائر اسلام کی 3 قسمیں، بعض مقامات شعائر اسلام میں سے ہیں اور بعض وقت ایسے ہیں جو شعائر اسلام میں سے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، جیسے لیلۃ القدر یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ جمعے کے اندر فرمایا ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود اوقات کو بنایا ہے اور بعض وقتوں کو اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اللہ پاک نے خاص کر دیا ہے۔ وہ رحمتیں اور وہ برکتیں انہی خاص وقتوں کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ جمعے کے اندر جو برکت نازل ہوتی ہے وہ پورا ہفتہ نازل نہیں ہوتی۔ رمضان کے اندر جو برکات آتی ہیں وہ 11 مہینوں کے اندر نہیں آتی۔ لیلۃ القدر کے اندر جو برکات ہیں وہ سال کی پوری کسی رات کے اندر نہیں آتی۔ عرفہ کے دن کے اندر جو برکات ہیں وہ پورے سال کے دنوں کے اندر نہیں آتی۔ تو شعائر اسلام کی دوسری قسم، بعض وہ اوقات ہیں، بعض وہ وقت ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، وہ شاعر اسلام کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے، بعض عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے شعائر اسلام کے اندر داخل فرمایا، جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کی جماعت یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حکم دیا گیا اگر کسی بستی کے رہنے والے سارے کے سارے مرد بھی اور عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، سب کے سب نماز پڑھتے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نماز چھوڑتا نہ ہو، لیکن سب کے سب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں، تو امام کے لیے حکم ہے ایسی بستی والوں کے ساتھ ویسا ہی جہاد کرے جیسا کہ کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن شعائر اسلام جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو شعائر اسلام میں بعض مقامات ہیں، بعض اوقات ہیں، بعض عبادات ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا اور امتیازی اور خصوصی باب ہے شعائر اسلام کا۔ شعائر اسلام میں سے قربانی بھی ہے۔ قربانی جو عید الاضحیٰ کے اندر کی جاتی ہے، قربانی یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے شعائر اسلام کا لقب اور اس کا درجہ ہم نے دیا ہے۔ تو قربانی بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس بات کو سامنے رکھیں، شعائر اسلام اس کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا۔ اگر شعائر اسلام کا تعلق عقل سے ہوتا تو مینا سے بہت زیادہ حسین دنیا کے اندر میدان ہوں گے جس میں نہریں ہوں گی، جس میں سبزہ ہوگا، لیکن اللہ نے کسی میدان کو شعائر اسلام کا درجہ نہیں دیا۔ عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا کا میدان جس میں پانی نہیں ہے، جس میں درخت نہیں ہے، بالکل خشک قسم کی ایک وادی ہے، اللہ نے ان کو
شعائر اسلام کا درجہ دیا تو شعائر اسلام کا تعلق عقل سے نہیں ہوا کرتا، شعائر اسلام کا تعلق محبت اور وفا سے ہوتا ہے۔ جیسے کسی ملک کے جھنڈے کو صرف یہ کہہ کر اس کی بے حرمتی نہیں کی جاتی کہ 2 گز کا کپڑا ہی تو ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے، کسی بندے کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ جھنڈا اتارے اور اتار کر اس سے اپنے جوتے کو صاف کرنا شروع کر دے کہ جوتے کپڑے سے صاف کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس جھنڈے سے میں نے جوتا صاف کر لیا تو کون سا میں نے جرم کیا ہے۔ کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ جھنڈے کو ملک کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شعائر اسلام کو اسلام کے اندر یہ درجہ دیا گیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کا تعلق محبت سے اور اس کا تعلق عظمت سے اور وفا سے رکھا گیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کل کا جو دور ہے، اس دور کے اندر ہر بات کو ہم نے اپنی عقل سے ناپنا تولنا شروع کر دیا۔ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ دین وہ ہے جو ہماری عقل کے اندر آئے، الٹے چلنا شروع کیا ہے۔ ہماری عقل دین کے تابع ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ دین کو ہم اپنی عقل کے تابع کریں۔ اگر دین کو ہم نے اپنی عقل کے تابع کرنا شروع کیا تو کسی کی عقل کہیں جائے گی اور کسی کی عقل کہیں جائے گی، کسی کی عقل کچھ سوچے گی اور کسی کی عقل کچھ سوچے گی، تو دین کا تو حلیہ بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ ہم نے اپنی عقلوں کو، اپنی سمجھوں کو، اپنے تجربوں کو، اپنے مشاہدوں کو، ہر چیز کو دین کے تابع کرنا تھا، نہ یہ کہ دین کو اپنی عقل کے تابع کر کے چلتے۔ آج بدقسمتی سے ہر وہ بندہ جس نے 2 حرف انگریزی کے پڑھ لیے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ قربانی اپیل کے نام سے جو ایک بہت بڑا بنڈل ہر روز شائع کیا جاتا ہے اور لوگوں کا مال بٹور بٹور کے اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، فلانے ملک میں قربانی کرو تو 25 پاؤنڈ کی اور فلانے ملک میں کرو تو 30 پاؤنڈ کی اور فلانے ملک میں کرو، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید قربانی غریبوں کا حق ہے اور شاید قربانی کرنے کی وجہ سے غریبوں کا پیٹ بھرنا مقصود ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، جیسے کوئی بدبخت اگر یہ کہے کہ حج کے اندر ہم نے پیسے کیوں ضائع کرنے ہیں، کسی غریب کو دے دیے جائیں، تو اس آدمی کو گناہ گار ہی کہا جائے گا، خواہ وہ حج کی رقم کسی غریب کو دے دے، اس لیے کہ حج فرض ہے، یہ محبت کا ایک اظہار ہے، یہ شعائر اسلام کے اندر ہے، اس کا تعلق عقل سے نہیں تھا۔ لہٰذا یہ قربانی کی اپیل 1400 سال کے اندر کبھی بھی یہ دنیا کے اندر وجود میں نہیں آئی۔ آج بدقسمتی سے دین کی ہر بات کو عقل کے تابع کرنا شروع کیا تو آج ہم نے ہر بات کو یہ آ کر سوال کرتے ہیں، جی اچھا ہم لوگ تو گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، قربانی کسی غریب ملک میں کی جائے تاکہ وہ بھی گوشت کھا لیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے الفاظ حج کے بارے میں ارشاد فرمائے ویسے ہی الفاظ قربانی کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی، وہ اس کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، وہ مکہ جا سکتا ہے، وہ حج کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے جیسے حج کے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے ویسے ہی فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری مسجد میں آنے کی، وہ مسجدوں سے باہر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار یکساں کرتے ہیں، جیسے حج کے اندر بندہ جا کر اپنی جان پر خرچ کرتا ہے، اپنے کرائے پر خرچ کرتا ہے، اپنے کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، پھر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی ایک آدمی خود قربانی کرتا ہے، پھر اس گوشت کا ایک حصہ خود کھاتا ہے، پھر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق عقل سے تھا ہی نہیں۔ یہ تو سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا تھا، یہ غریبوں کا پیٹ بھرنا مقصود نہیں تھا اس سے۔ اگر آج جو بہت خیر خواہ بنتے ہیں 40,000 50,000 شادی پر خرچ کریں گے، کسی بے حیا کو یہ عقل نہیں آئے گی اور کسی کی زبان سے یہ بات نہیں نکلے گی کہ ہم 2,000 میں شادی کر لیں باقی 38,000 کسی غریب کو دے دیں، وہاں فضول خرچی میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، 70
اونٹ کی قربانی کے اندر آ کر سارے خیر خواہ بن جاتے ہیں، غریبوں کو پہنچا دینا چاہیے۔ یاد رکھیں قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، قربانی کا تعلق محبت سے ہے، وفا سے ہے۔ ایک آدمی آپ کے ہاں ملازم ہے، آپ اس کو 100 پاؤنڈ تنخواہ دیتے ہیں، دوسرا بندہ اس کے پاس آتا ہے کہ جی میں آپ کو اسی کام کے 150 پاؤنڈ دوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتا نہیں جی میں اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوں، میں نے آپ کے پاس نہیں جانا، میں نے تو اسی کے پاس رہنا ہے۔ عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ عقل کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کو 150 ملتا ہے، یہ کیوں 100 پر بیٹھا ہے؟ لیکن آپ اس کو بے عقل نہیں کہیں گے، آپ اس کو کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، کتنا وفادار آدمی ہے، میں نے اس کو تھوڑی رقم دی، میں نے اس کو تھوڑی تنخواہ دی، پھر بھی یہ ہمارے پاس رہنے پر تیار ہے۔ اس کو عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس کو بے عقل نہیں کہا جاتا۔ ایسی عقلوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو عقل ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہو، جو عقل ہمیں دین سے دور کرنے والی ہو، ایسی عقل کی مثال تو بالکل ایسے ہے۔ ایک آدمی پڑھ لکھ کر، جب بہت سارا پڑھ لکھ لیا اس نے، وہ گیا اور اپنی بستی کے اندر جانے کے لیے، اس زمانے کے اندر گاڑی موٹریں تو ہوتی نہیں تھیں، بیل گاڑیوں کے اندر لوگ سفر کرتے تھے۔ ایک بیل گاڑی کرائے پر لی اور اس پر سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا۔ راستے میں کوئی چھپڑ تھا یا نہر تھی یا پانی کا کوئی، اس کے اندر سے گزر کر یا کسی پل کے اوپر سے جانا پڑتا تھا۔ جب بیل گاڑی والے نے کہا کہ پل بہت دور ہے، اس کے اوپر سے میں نے جانا کہ نہیں یہیں سے چلے جاؤ، شارٹ کٹ ہو جائے گا، قریب سے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھاؤ جی یہاں پانی بہت سارا ہے۔ کہا اچھا کتنا پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی پانی کہیں تو ٹخنوں تک ہے، کہیں گھٹنوں تک ہے، کہیں ناف تک ہے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ بندہ پورا کا پورا اس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، میں پڑھا لکھا آدمی، تم بیوقوف آدمی، جاہل آدمی۔ وہیں اپنا قلم نکالا اور حساب کرنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے جی کہیں 2 انچ ہے، کہیں 4 انچ ہے، کہیں 2 فٹ ہے، کہیں 5 فٹ ہے، کہیں 6 فٹ ہے، اس کی ایوریج نکالنی چاہیے اور اوسط نکالنا چاہیے۔ ایوریج نکالی تو بنتا یہ ہے کہ یہ 2.5 فٹ پانی ہے۔ اس نے کہا جی لے جاؤ اس کے اندر بیل گاڑی۔ اور اس نے بیل گاڑی اندر گھسا دی، تھوڑا سا جہاں پانی گہرا تھا، اور بیل گاڑی گھسنے کے بعد وہ ڈوبنا شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں میرے حساب میں غلطی تو نہیں؟ دوبارہ حساب شروع کیا، لیکن وہ وہاں ایوریج تھوڑی چلتی ہے۔ عقل ہر جگہ ایسی نہیں چلتی، جو پڑھ کر لکھ کر آئے وہ ہر جگہ نہیں چلتا۔ یہاں ایوریج کا مسئلہ نہیں چلے گا کہ بھئی کہیں پانی تھوڑا اور کہیں زیادہ، لہٰذا اوسط نکال کر، ایوریج نکال کر اس کے اندر سے ہم گزر جائیں گے۔ جب درمیان میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا حساب جوں کا تو، پھر یہ کنبہ ڈوبا کیوں؟ تو یہ حال ہوتا ہے ایسے بندوں کا جو ہر بات کو اور دین کو بھی اپنی عقل سے سوچنا اور سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ دین تو اتنی باعزت چیز ہے، اللہ پاک کے اندر سے نکلا ہوا جو حکم ہے اس کا نام دین ہے۔ دین تو وہ ہے کہ دین کے اندر نبی کی عقل بھی سما جاتی ہے، لیکن کسی بڑے سے بڑے عقل مند کی عقل کے اندر دین کا ایک مسئلہ بھی نہیں آ سکتا۔ دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا، دین کو عقل کے تابع نہیں کرنا، بلکہ عقل کو دین کے تابع کرنا ہے۔ عقل ہمیشہ فتویٰ دیتی ہے کہ وفا بے وقوفی ہے، محبت بے عقلی کی نشان ہے۔ ہم سے ناداں بھی کبھی ترک وفا کرتے ہیں، جان جائے کہ رہے بات نبھا دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے یہ وفا کو چھوڑنا، وفا نہ کرنا اور وفا کو چھوڑ دینا، یہ نادان لوگوں کی بات ہے۔ عقل مند جو ہوں گے وہ تو یہی پھنسے رہیں گے۔ عقل کی بات ہے جہاں زیادہ پیسے ملنے وہیں جانا چاہیے۔ بہرحال قربانی بھی ایک شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی غریب کو گوشت کھلایا جائے، نہ گوشت کھانا مقصد ہے، نہ گوشت کھلانا مقصد ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے کہ اے اللہ آپ کے حکم کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ صحابہ فرماتے ہیں ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں سنت کیسے ہوئی؟ سنت تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر 100% مطابقت اور مشابہت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی اونٹ کی قربانی نہیں کی تھی، کسی گائے کی نہیں کی تھی، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی تھی۔ تو سنت تو جب بنتا جب ہم بھی اپنی اولاد کو قربان کرتے۔ تو اس میں محدثین فرماتے ہیں 2 باتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی، آپ کو کیا تحفہ دیا گیا؟ جی مجھے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی گئیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ واپس جائیے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، لوگ بڑے سست ہوتے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت اس پر عمل نہیں کرے گی، جائیے اور جا کر اس میں تھوڑی سی تخفیف کروا کے آئیں۔ محدثین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنی امت پر مہربان تھے، آپ کو بھی پتا تھا کہ امت نے نہیں پڑھنی اس چیز کو، لیکن آپ خود پہلے ملتے ہی اس وقت تخفیف کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام پر اللہ کے حکم پر راضی رہنے کا اتنا غلبہ تھا کہ یہ سوچا ہی نہیں کہ اس پر عمل میری امت کرے گی کہ نہیں کرے گی، اللہ نے حکم دیا فوراً لے کر آگے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی صرف دل شکنی کی وجہ سے، اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، ایک مجھے مشورہ دیتے ہیں، میں کیوں نہ عمل کروں، کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے رسول پاک علیہ السلام واپس گئے ہیں، اور پھر 10 کم ہوئیں، اور پھر 10 کم ہوئیں، 40 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا اور پھر فرمایا، پھر 5 رہ گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ دوبارہ جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے حیا مانے ہے، اب مجھے جو ہے شرم آتی ہے، میں نے نہیں جانا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے فرشتے نے اعلان کیا، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے 50 نمازیں مقرر کی تھیں اس کا اجر میں نے اب بھی باقی رکھا ہے، نمازیں کم کر دی ہیں، نمازیں 50 کی 5 بنا دی ہیں، لیکن آپ کی امت کو 50 ہی نمازوں کا میں اجر دوں گا، اب میں نے اجر کم نہیں کیا، تخفیف کر دی اپنے بندوں پر، آپ کے کہنے سے اجر میں کمی نہیں کی، بلکہ صرف نماز کا نہیں، بلکہ جو بھی نیکی آپ کی امت کرے گی میں اس پر من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ہر نیکی پر 10 کے برابر اجر دوں گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں ایک تو سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت کا لفظ کہہ کر یہ بتلانا مقصود ہے، اصل تو اپنی اولاد تک کو قربان کر دینا مقصود تھا، اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر دے دینا مقصود تھا، لیکن ہم کمزور ضعیف ہیں، اللہ پاک نے اجر وہی باقی رکھا ہے، اور اللہ پاک نے اولاد کا بدلہ ایک معمولی جانور کو قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے نام پر قیمتی سے قیمتی اور اچھی سے اچھی اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کا کرنا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ قربانیاں تمہاری سواریاں بنا دی جائیں گی۔ بندہ جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گا تو جو قربانی جتنی اچھی قسم کی ہوگی اسی کو سواری بنا کر ان کے گزرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرہ عید والے دن، یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، اس میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا کرنا ہی ہے۔ بہرحال وقت کے حساب سے 1-2 مسئلے قربانی کے بارے میں سن لیجئے۔ قربانی ہر گھر کے اندر ہر بالغ فرد کی طرف سے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، بیوی ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، بیٹا ہے، ملازم ہے یا کام کرتا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، ایک قربانی نہیں بلکہ ہر عاقل بالغ کی طرف سے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، جو بھی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، سب کی طرف سے جتنے افراد عاقل بالغ ہیں ان سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے جی پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کر لیتے ہیں، اگر پورے گھر کی طرف سے ایک ہی کی تو یاد رکھیں کسی ایک کی بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قربانی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک قربانی پر ایک کی طرف سے نیت کی جائے۔ جس وقت اس کا خون بہتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جس کی طرف سے اس کی نیت کی گئی ہے صرف اسی کی قربانی ہوگی، اور اگر کسی کی نیت نہیں ہے یا ایک سے زائد افراد کی نیت ہے، پورے گھر کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی ہے تو یہ قربانی کسی ایک کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک قربانی ایک فرد متعین کی طرف سے نہیں کی جا رہی۔ لہٰذا ایک تو اس بات کو سامنے رکھیں، گھر کے اندر جتنے عاقل بالغ صاحب نصاب افراد موجود ہیں، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، خامند ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جتنے بندے بھی رہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کا کرنا ضروری ہے۔ اگر سب کی طرف سے ایک کی تو نہیں ہوگی، اگر ایک کی طرف سے کی باقی کی طرف سے نہیں کی تو وہ سارے کے سارے جن کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے،
جو دنیا سے جا چکے، جن کے رشتہ دار، ماں باپ، یہ جو بندے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر بھی یہی صورت ہے، اس کے اندر بھی ایک قربانی ایک ہی کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی اپنے والد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ایک قربانی ایک والد کی طرف سے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ایک نہیں ہوگی۔ اس بات کو ذرا اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یا تو دو قربانیاں کرے پھر دونوں کی طرف سے ہوں گی، یا پھر یہ ہے کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرے اور اس کا اجر و ثواب دونوں کو پہنچا دے۔ یہ صورت جائز ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک قربانی اپنی طرف سے کرے اور اس کا اجر و ثواب 2 کو، 4 کو، 10 کو، 20 کو، 100 کو، 1000 کو، لاکھ کو، کروڑ کو، جتنوں کو بھی چاہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر نام لے کر کسی ایک بندے کی طرف سے، خواہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کی طرف سے نام لے کر اگر قربانی کرنی ہے تو ایک بندے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام نے مینا کے میدان میں 100 اونٹ قربان فرمائے، 63 اپنے ہاتھ سے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ اس کی صورت یہی تھی کہ وہ سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے تھے، اور آپ نے اس کے ثواب کو اپنی ساری امت کے لیے تقسیم فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس کا اجر و ثواب میں اپنی ساری کی ساری امت کو دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے وسعت دی ہے، فراخی دی ہے۔ کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی طرف سے، بڑے صحابہ کی طرف سے، ائمہ اکرام کی طرف سے، جتنی اللہ پاک توفیق دے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے۔ بہرحال قربانی اچھی قسم کی ہو، اچھے قسم کا جاندار صحت مند قسم کا جانور ہو۔ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور جن کو وکیل بنا کر قربانی کی جاتی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھا جانور قربانی کے لیے تلاش کریں۔ 10، 20، 40 پاؤنڈ اگر مہنگا بھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب